السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف گفتگو. آج جو ہمارے پاس مہمان ہیں یہ ان کا ایک بہت انسپریشنل کریئر رہا ہے. ہی ہیز ریمینڈ دا چیئرمین آف فزکس ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف پشاور. اس کے علاوہ ہی ہیز آلسو ریمینڈ نیومرس ٹائمز دی ایکٹنگ وائس چانسلر آف یونیورسٹی آف پشاور. یہ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں ریسورس جو سینٹرلائز ریسورس لیب ہے، اور ان کو فاؤنڈر ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ سنڈیکیٹ ممبر بھی رہ چکے ہیں یونیورسٹی آف پشاور کے. اور آج ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی. پروفیسر ڈاکٹر ریاض خان، السلام علیکم سر. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت سے ہیں؟ صحت اچھی آپ کی؟ سر آئی واز گوئنگ تھرو یور لائف اینڈ آئی جسٹ گاٹ تھرو سم آف دی ارلی تھنگز آف یور لائف، جس میں آپ لوگ 6 بھائی اور 3 بہنیں تھیں. اور انٹرسٹنگلی آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ جو ہے وہ آپ جب چھوٹے تھے اسی ٹائم ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور آپ کی والدہ نے آپ سب کو بڑا کیا، اور ان کا کمال یہ رہا ہے کہ انہوں نے سب کو ایک اونچے مقام تک پہنچایا ہے، جس میں آپ کے بڑے بھائی جو ہیں وہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں. آپ کے ایک اور بھائی ڈین آف آرٹس اینڈ ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں، کرنل ریٹائرڈ ہیں. آپ کے ایک اور بھائی پروفیسر ہیں اور پرنسپل رہ چکے ہیں. آپ ایک اور بھائی. سو کین یو جسٹ ٹیک اس بیک ٹو دی ارلی ایئرس کہ آپ کی والدہ نے یہ سب کچھ کیسے کیا، اور کس طرح، ہاؤ اسٹرانگ واز شی، اور کیا ان کی خاص بات یہ تھی؟ اوکے، فرسٹ آف آل آئی ول تھینک یو عمیر فار انوائٹنگ می فار دس گفتگو. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں سر کہ ہمارے خاندان میں یہ ایجوکیشن جو ہے اس کا شوق کیسے آیا. میرے والد صاحب اور میری والدہ ملائیشیا میں کافی عرصہ رہ چکے ہیں، اور میرے بڑے 2 بھائی اور 3 بہنیں، ان کی برتھ بھی ملائیشیا میں ہوئی ہے. باقی ہم 4 بھائی جو تھے ان کی برتھ پاکستان میں ہوئی ہے. تو یہ جو ایجوکیشن کا شوق تھا یہ وہاں سے آیا ہے. ادروائز میری والدہ کے خاندان میں بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، اور میرے والد صاحب کے خاندان میں بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا. تو یہ شوق وہاں سے ہے. اچھا. لیکن ہوا اس طرح کہ ہم تو جیسے آپ نے بتایا کہ ہم 6 بھائی اور 3 بہنیں تھے، تو اس سے کافی بڑا خاندان تھا. اور میرے والد صاحب کی ڈیتھ 1958 میں ہوئی. اوکے. جب میں پہلی کلاس میں، یعنی میں مارچ میں اسکول میں داخل ہوا تو نومبر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اوہو. تو پیچھے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، کیونکہ بھائی ہمارے تھے وہ بھی سبق پڑھ رہے تھے. ایک اسلامیہ کالج اس وقت فزکس ڈپارٹمنٹ میں تھا، میرا بڑا بھائی جو تھا وہ ایم ایس سی فزکس کر رہا تھا، اور دوسرے نے اس وقت ایف ایس سی کی تھی، بڑے اچھے نمبروں سے کی تھی، میڈیکل کالج میں بھی جا سکتا تھا. بڑے بھائی نے بھی اپنا کیریئر جو ہے وہاں پر سٹاپ کیا، اور اس نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا. اچھا. اسی انٹینشن کے ساتھ کہ ہمارے پیچھے 3-4 بھائی ہیں، ان کو ہم کسی اچھے راستے پر لے آئیں. تو یہ سب اصل میں ان کی مہربانی کی وجہ سے ہمارا جو فائنینشیل تھا، وہ جو فائنینشیل کمی تھی وہ ہمیں وہ پورے کرتے رہے. کمبائنڈ ایفرٹ تھی. کمبائنڈ ایفرٹ تھی. لیکن ان کے پیچھے بھی تو آپ کی والدہ ہی کھڑی تھی. بالکل بالکل بالکل. والدہ کے علاوہ تو بالکل، کیونکہ میرے والد صاحب بڑے 2 بھائیوں کو تو انہوں نے اسلامیہ کالج میں داخل کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد ہماری باری آئی تو ہم تو بہت چھوٹے تھے اس وقت. جی. تو یہ ہمارے بڑے بھائی کی وجہ سے اور ہماری والدہ کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں اس موقع تک، اس جگہ تک پہنچایا ہے. سر آپ ایک چھوٹے گاؤں مانسیرا ڈسٹرکٹ میں اوٹھا میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور وہاں سے آپ نے پڑھائی کا اپنا آغاز کیا. جی. تو انیشیل آپ کی جو اسٹڈیز تھی وہ کیا وہیں تھیں، یا یو موو ٹو پشاور؟ نہیں، ایسا میں ہوا اس طرح کہ ہم تو گاؤں میں رہتے تھے، اور ہمارا گاؤں جو ہے مانسیرا سے تقریباً 3 کلومیٹر کے پاس، 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول بھی نہیں تھا. جی. پرائمری اسکول ایک دوسرے گاؤں میں تھا جو ہم سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے، پکھوال میں. تو پرائمری ہم نے وہاں سے کی. جی. اور اس کے بعد پھر ہم ہائی اسکول کے لیے 5ویں کلاس سے 10ویں تک ہم مانسیرا اسکول میں، ہائی اسکول میں آ گئے. لیکن روزانہ ہم 3.5 میل آنا، 3.5 میل جانا. اس میں نہ کوئی روڈ تھا،
کوئی چیز بھی نہیں تھی. ایک پگڈنڈی تھی, پگڈنڈی پر ہم آتے تھے اور واپس جاتے تھے. اور درمیان میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس میں درمیان میں ایک جسے خوڑ کہتے ہیں نا, جی جی, نالا تھا. نالا. یہ بہار کے موسم میں اور برسات کے موسم میں اس میں اتنا پانی آ جاتا تھا کہ بس ہمارا گزرنا مشکل ہوتا. ہم بیٹھے رہتے, اگر جلدی اتر گیا تو پھر ہم چلے جاتے اسکول, اور اسکول میں جاتے تو استاد 2-3 لاٹھیاں بھی مارتے کہ کیوں لیٹ آئے ہو. لیکن بار دس واز دا تھنگ. اس کے بعد سر پڑھائی کے لیے آپ جو میٹرک ہے آپ نے وہیں سے کیا یا نہیں؟ جی میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول مانسرا سے ہی کیا. اس کے میں تھوڑی سی آپ کو تھوڑی اور بتاتا ہوں کہ ہمارے آگے سامنے جو تھا نا, ہمارے بڑے بھائی تھے, اس نے اس وقت ویسٹ پاکستان ٹاپ کیا تھا. آج بھی اس کا نام مانسرا کے اسکول کے بورڈ پر, ہانر بورڈ پر لکھا ہوا ہے, ٹاپ ویسٹ پاکستان. تو ہم جہاں پر بھی جاتے, اس کے جو ٹیچر تھے وہ ہمارے بھی ٹیچر تھے, یا اس کے جو ان کے جو کلاس فیلو تھے وہ ہمارے ٹیچر تھے. سر یہ وہی بھائی ہیں جو بعد میں وائس چانسلر رہے ہیں؟ جی ہاں, عبد الرحمان خان. تو وہ ہمارے سامنے ایک ٹارگیٹ تھے, اور بلکہ ہمیں جہاں بھی ہم جاتے تھے لوگ کہتے ہیں اس کے بھائی. تو نیچرلی ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنا تھا کہ ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس سیدھی راستے پر ہم چلے جائیں. زبردست. جی. اس کے بعد سر یو ڈیڈ یور FSc پری انجینئرنگ میں آپ نے کی؟ جی ہاں. میں پھر اس کے بعد جب ہم نے میٹرک کیا تو میرے کافی اچھے نمبر تھے میٹرک میں. 900 میں 679 مارکس میرے تھے, اور میرے بھائی دوسرے جو ہیں ارشاد سے, ان کے بھی 653 مارکس تھے. تو ہمیں بڑی آسانی سے اسلامیہ کالج میں داخلہ ملتا تھا. اچھا. اور میرا بڑا شوق بھی تھا کہ میں اسلامیہ کالج جاؤں, لیکن وہ میرے بھائی کے شوق نہیں تھا. وہ کہتے تھے گھر کے نزدیک بہتر ہے. انٹرسٹنگلی جن کا شوق نہیں تھا انہوں نے وہیں پہ پڑھایا پھر ساری عمر. جی میں نے بھی پڑھایا. اچھا آپ نے پڑھایا؟ جی. لیکن یہ ہے کہ پھر ہم ایبٹ آباد آنا کہ ہم نے تو ہاسٹل میں ہی رہنا تھا نا, تو ہاسٹل میں ہم ایبٹ آباد میں بھی رہتے, اسلامیہ کالج میں بھی رہتے, کچھ فرق نہیں تھا. لیکن بہرحال ان کو وہ جگہ اچھی لگتی تو میں مجبور تھا پھر ان کے ساتھ میں بھی, حالانکہ میرا بڑا شوق تھا کہ میں اسلامیہ کالج میں. اچھا. اور اس کے بعد سر یو ڈیڈ یور BSc؟ I did my BSc from the same college, گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد. اوکے. اور فرسٹ ڈویژن میں میں نے کی. ماشاء اللہ. تو اصل میں تھوڑا سا ہمارے یہاں پر جو FSc اور BSc کے درمیان میں ہمارے گاؤں میں کچھ مسئلے پیدا ہوئے تھے, کافی زیادہ مسئلے پیدا ہوئے تھے. تو وہ مسائل ایسے تھے کہ بس اس میں کم از کم ہم وہاں پر پھر ہاسٹلوں کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے تھے. So you had to move? I had to move myself. فیملی ادھر ہی تھی. جی. میری والدہ, میری بہن, ایک بھائی, وہ وہاں پر ہی تھے, لیکن ہم ہاسٹل میں آ گئے. اچھا. FSc میں بھی ہاسٹل میں ہی تھے, لیکن BSc میں بھی پھر میں ہاسٹل میں ہی رہا. MSc کے لیے پھر آپ آئے؟ MSc کے لیے پھر میں پشاور یونیورسٹی آ گیا. اوکے فائنلی. اچھا. تو پشاور اس میں بھی آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری سناؤں. میری تو فرسٹ ڈویژن تھی, اپلائی میں نے کیا ایڈمیشن کے لیے. تو ہمارے چیئرمین ہوتے تھے اس وقت ڈاکٹر عبد المجید میاں. جی. تو وہ انٹرویو لے رہے تھے, تو میرا فارم لکھا دیکھا تو کہتے خانے آتا تھا کمزے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن بہرحال مجھے اتنا پتہ چلا کہ یہ پوچھ رہے کہ تم کہاں کے ہو. تو میں نے کہا میں تو مانسرا کا ہوں. تو ان نے میرا فارم ایسے پھینک دیا کہ جاؤ ایبٹ آباد میں پڑھو, ادھر کیا کرتے ہو, تم بھی ادھر آ جاؤ گے تو ادھر کون پڑے گا. پھر گڈ انٹینشن تھی ان کی, بری انٹینشن نہیں تھی. لیکن بہرحال میں آئی واز شاکڈ کہ یار میری تو فرسٹ ڈویژن ہے, تو آئی واز انٹرسٹیڈ ٹو اسٹڈی ان فزکس ڈپارٹمنٹ. تو پھر میں نے ہمارے چیئرمین ہوتے تھے, پروفیسر ہوتے تھے ڈاکٹر محمد علی خٹک. جی. ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جی میرے ساتھ تو یہ ہو گیا. انہوں نے کہا بچے خیر ہے, کوئی بات نہیں, ہو جائے گا. انہوں نے مجھ سے فارم لے لیا اور پھر مجھے ایڈمیشن بن گیا. اچھا. دین یو گاٹ ایڈمیشن ان پشاور یونیورسٹی. اور اسی دیکھیں میرے ساتھ ایک اور میرا کلاس فیلو تھا, اس کے ساتھ بھی یہ ہوا. اس سے کوشچن پوچھا میاں صاحب نے, وہ کوشچن کا سیٹسفیکٹری آنسر نہ دے سکا. تو میاں صاحب کہتے آئنسٹائن نے نہ جوڑی کی اس کو بھی داخلہ نہیں دیا.
And it was very surprising that me and him both became the professor of the same department later on. Okay, that's interesting. उसके बाद सर you went to England for your अच्छा, PhD. मैं थोड़ा सा इसमें दरम्यान में ये हमारा इस 1974 में मैंने MSc की जी. और मुझे याद है 13 दिसंबर 1974 को हमारी सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू हुआ. Selection for लेक्चरशिप. तो पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी इस्लामिया कॉलेज के लिए भी और फिज़िक्स डिपार्टमेंट के लिए. मैं ज़ाती तौर पर फिज़िक्स डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड था. ओके. लेकिन जब वहाँ पर गया इंटरव्यू हो रहे थे, अली खान साहब हमारे वाइस चांसलर थे. अच्छा. अब्दुल अली खान जी बिल्कुल. उन्होंने इंटरव्यू लिया. जब मैं अंदर गया तो मेरा चेयरमैन मुझे बता रहा था बाद में कि उसने कहा कि माँ साढ़े उमून थे इस्लामिया कॉलेज दे पार खा दंग लुड़ दे वो वाला खान बहुत नहीं है. तो बाद में उसने जब मेरे डॉक्यूमेंट देखे तो उसने कहा कि नहीं, इसे सिर्फ दंग लुड़ नहीं है, इसके तो एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे. अच्छा. तो फॉर्चुनेटली मुझे पहली अपॉइंटमेंट मेरी इस्लामिया कॉलेज में हो गई. ओके. एज ए लेक्चरर फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिया कॉलेज. तो बाद में फिर मैं 1982 में इस्लामिया कॉलेज से एज असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट में आ गया. फिर आप शिफ्ट हो गए. और मेरे आने की वजह क्या थी सर? वो ये थी कि मैं हर साल हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करता. उस वक्त ये स्कॉलरशिप हमारे UGC होता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ओके. जो अब HEC है. जी HEC है बिल्कुल. तो वो देते थे. वो जब हमारी एप्लीकेशन जाती वो कहते ये अंडर ग्रेजुएट है, इसकी ज़रूरत नहीं है. वो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती. तो अल्टीमेटली मैंने कहा यार यहाँ से तो मैं बाहर नहीं जा सकता. तो आई ट्राइड टू मूव टू द फिजिक्स डिपार्टमेंट. ओके. तो फॉर्चुनेटली एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई, उसके लिए मैंने अप्लाई किया. आई वॉज एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विद 6 year एक्सपीरियंस इन MSc फर्स्ट क्लास. तो मुझे वहाँ पर सिलेक्शन मेरी हो गई. और आप यकीन करें कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई. अच्छा. एंड देन आई मूव टू UK और यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स. वहाँ से आपने PhD की. जी. 3 years आपने वहाँ गुजारे? मैंने तकरीबन 3.5 साल मैंने गुजारे. हाँ जी. सर आपकी रिसर्च जितना मैंने देखा है आपके उसमें वो नेचुरल एलॉयज पे ज़्यादातर रही है. नेचुरल मटेरियल्स पे. इज इट बिकॉज यू वर इंटरेस्टेड इन दैट और बिकॉज वो आपकी PhD की थीसिस? असल में नहीं. असल में बात ऐसी होती है ना, एडमिशन तो वो हमें दे देते हैं. फिर उसके बाद जब हम वहाँ पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास अवेलेबल प्रोजेक्ट जो हैं वो ये हैं. ओके. क्योंकि वो उनको भी कहीं से ग्रांट मिलती है ना. जी. तो मेरे सुपरवाइजर के पास जो है वो मिनरल पर प्रोजेक्ट था. ओके. कार्बोनेट मिनरल्स पर. ओके. तो उसने मुझे उस प्रोजेक्ट में डाल दिया. ठीक. असल में PhD में डॉक्टर से असल में बात ये होती है कि आप ठीक है वो नॉलेज भी आप गेन करते हैं, लेकिन आप एक टेक्निक सीखते हैं. एग्जैक्टली. कि रिसर्च की कैसे जाती है और उसके आगे फिर आप उसको डाइवर्स ले जा सकते हैं. तो बाद में मैंने बाकी मटेरियल पर भी काम किया. हाँ जी. तो आपकी रिसर्च पब्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा है. पब्लिकेशन और बहुत सारे आपने सुपरवाइज भी किए MPhil और PhD के स्कॉलर्स भी. लेकिन मैंने जितना देखा आयरन हो गया, जिंक हो गया, इसमें आपकी एक्सपर्टीज एरोडायनेमिकली जो हैं या जो मैग्नीशियम एलाइज. हाँ जी बिल्कुल. उस पर आपकी काफ़ी एक्सपर्टीज हैं. सर ये जो आप फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट वापस आप आए तो ज्वाइन किया आपने इंग्लैंड से वापस पे. तो यू सर्व देयर फॉर हाउ मच टाइम एज एन असिस्टेंट? 5 years आप फिर यहीं रहे? नहीं, मैं 1987 में वापस आ गया था. अच्छा. फिर मैं एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस के लिए इटली गया था जी 1990 में, अब्दुल सलाम सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिज़िक्स. तो वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंटल काम भी कराते थे, थ्योरेटिकल भी कराते थे. तो वो 3 महीने के लिए मैं वहाँ गया था. और फॉर्चुनेटली मेरी अब्दुल सलाम से मुलाकात भी हुई है. उनका हाथ का लिखा हुआ एक लेटर भी मेरे पास अभी मौजूद है. दैट्स एन ऑनर सर. हाँ जी. तो ही वॉज वेरी काइंड. और मुझे याद है कि उसको 2 आदमी पकड़ कर ऑफिस में लाते थे. अच्छा. लेकिन सुबह ठीक 8 बजे वो ऑफिस में होता था. टाइम की पाबंदी.
اور 5 بجے واپس جاتا تھا. تو ہی واز سچ اے نائس پرسن, سافٹ اسپوکن. ہم نے اس کی قدر نہیں کی, ہم تو کسی اور رنگ پر اس کو لے گئے. ہاں جی, لیکن بہرحال ہی واز اے ویری ویری گڈ فزسسٹ. سر آپ کے خیال میں عبدالسلام صاحب کی جو کنٹریبیوشن ایز اے فزسسٹ پاکستان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ناٹ جسٹ ایز اے نوبیل پرائز بٹ ہاؤ مچ ڈڈ ہی برنگ دیکھیں اس کی کنٹریبیوشن جو ہے سائنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو جو پتہ نہیں آپ کو نالج ہے کہ نہیں کہ اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے پہلا یہ پروجیکٹ جو ہمارا نیوکلیئر کا تھا یہ اس کو دیا تھا. اوکے. تو اس نے تو بریک تھرو کیا ہے اصل میں. سائنس سے دیکھیں ہم بھی پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں, لیکن ہماری سائنسز کا ہماری پی ایچ ڈی کا وہ بریک تھرو نہیں ہوتا ہے. اوکے. اس نے بریک تھرو کیا. اس نے نیچر کی 2 فورسز کو کہا ہے کہ یہ 2 نہیں ہیں, یہ ایک ہی. اوکے. ایک الیکٹرو میگنیٹک فورس ہوتی ہے اور ایک ویک نیوکلیئر فورس. ان دونوں کو کہا کہ یہ ایک ہی ہیں. they can be explained in a similar way ہے نا جی. جی. تو 3 فورسز سے 4 فورسز سے اس نے ریڈیوس کر کے 3 کر دیا. اس کا نام اس نے دیا الیکٹرو ویک فورس. اچھا, دونوں کو کمبائن کر کے الیکٹرو ویک فورس. تو اس کا کام تو بہت ہی, اس نے 1965 1969 اس ٹائم پر کام کیا تھا نا. جی جی. لیکن نوبل پرائز اس کو 1979 میں ملا. اوکے. وہ اس لیے کہ وہ تو اس کا تھیوریٹیکل ورک تھا. سائنس اس وقت سائنس نہیں بنتی ہے جب تک تھیوری جو ہے وہ ایکسپیریمنٹلی پروو نہ ہو. اچھا. تو اس کی پروو ہو گیا ان سالوں میں. تو 1979 میں اس کو نوبل پرائز ملا. سر ایز اے نیشن وائی آر وی ناٹ اپ ٹو دا مارک ان فزکس اور ادر ایز کمپیئر ٹو دی ادر پارٹس آف دا ورلڈ؟ کیا ہماری ریسرچ ویک ہے, ہمارے لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ریزن کیا ہے سر؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے پرائرٹیز کی. ہماری ریسرچ اور ایجوکیشن کی طرف پرائرٹی نہیں ہے. یہ ہمارے بچے جتنے بھی ایجوکیشن کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی جاب ملے, نوکری ملے, بالکل پیسے کما سکیں. اس لیے نہیں کر, انٹرسٹ کے ساتھ کوئی نہیں پڑھ رہے. یہی بچے ہمارے یہاں سے یو کے میں جاتے ہیں, امریکہ میں جاتے ہیں, باقی کنٹریز میں جاتے ہیں. دے فلرش دیئر. وہاں پر وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سائنس کو, لیکن یہاں پر نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر پریارٹیز نہیں ہیں. میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ میں جب 1987 میں واپس آیا تو میں نے بڑی تگ و دو کی, کیونکہ ہم چند پاکستانی تھے ایسیکس یونیورسٹی میں, ادھر بھی بیٹھ کر ہم یہ ڈسکس کیا کرتے تھے کہ یار جیسے میری لیبارٹری ہے یہاں پر یا دوسروں کی کیمسٹری کی لیبارٹری تھی, کہتے ایسی لیبارٹری ہم پاکستان میں بنائیں گے. تو میں واپس آیا, میں نے بڑی اسٹرگل کی 1987 سے آگے. بس پروجیکٹ میں بناتا رہا, جہاں پر جاتا ہوں کہتے ہیں جی یہ اتنی مہنگی چیزیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے. تو میں بس, لیکن میں ڈسکریج نہیں ہوا. وہ فائلیں میں نے بنا کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. تو دس واز ان 2000. ڈاکٹر ذوالفقار گیلانی صاحب ہمارے وائس چانسلر تھے. ایک شام میں گھر پر بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے فون کیا. میرے ساتھ بڑے فرینک تھے, کہتے رہا ذرا شکن, لیکن ان سے خبریں کو. تو میں گیا ان کے پاس اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار اس طرح کی بات ہے کہ عطا الرحمان کہتے ہیں کہ میرے پاس فنڈز ہیں لیکن آپ یوٹیلائز کریں طریقے سے. تا سے پروجیکٹ جوڑو لیجیے, آپ کوئی پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. میں نے کہا جی میرے پاس تو بنا بنائی پروجیکٹ موجود ہے. تو میں واپس آیا بڑے خوش اور میں نے انہی چیزوں کو جو فائلیں میں نے جمع کی ہوئی تھی ان کو کمپائل کیا, PC1 بنایا اور بس HEC سے ہمیں 4 کروڑ کی گرانٹ مل گئی. This is back in 2000. That was 2000. 2000 میں 4 کروڑ بڑی چیز تھی, بہت بڑی چیز تھی. تو اس سے میں نے پھر ہمارے پاس اس میں یہ کنڈیشن تھی کہ آپ بریک اینڈ مارٹر کام نہیں کریں گے, یعنی اینٹ کا کام آپ نہیں کریں گے, ایگزسٹنگ جگہ پر ہی آپ نے. تو میں نے فزکس ڈپارٹمنٹ والوں سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس طرح کی جگہ چاہیے. تو اٹ واز دے ور کائنڈ انف. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب تھے ہمارے پاس, تو انہوں نے کہا کہ بالکل جگہ ہے آپ کریں.
آپ اس وقت چیئرمین تو نہیں تھے؟ نہیں، میں چیئرمین نہیں تھا اس وقت. تو بس وہ جگہ ہم نے انہوں نے مجھے الاٹ کر دی اور اس میں ہم نے اکوپمنٹ لے کر ایسے اکوپمنٹ ہم لائے کہ ارد گرد کسی جگہ پر وہ نہیں تھے. یہ الیکٹران مائکروسکوپس اینڈ دیز تھنگز ور انکلوڈڈ. اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ وہی آپ کی سینٹرلائزڈ ایگزیکٹلی سینٹرلائزڈ ریسورس لیب ہے جس کے لیے بہت ساری یونیورسٹیز ابھی بھی ابھی بھی ہے جی، اور وہاں سے ہی اپنے ریسرچ کرتی ہیں. بالکل بالکل. So you were the founding director of that. I am the founder director of that. اس میں ہم نے اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ جو سرفیس اسٹڈی کرتا ہے جی، اور ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ جو مٹیریل کے اندر کو دیکھتا ہے جی، یہ دونوں ہم نے انسٹال کیے. اچھا. اور کافی کاسٹلی اکوپمنٹ تھے اس وقت یہ، کیونکہ اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ کی اس وقت کی قیمت 2.5 کروڑ روپے تھی. اور ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ کی قیمت تقریباً 4 کروڑ روپے تھی. یہ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں اور یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں. اور اس ریجن میں لاہور سے اوپر صرف ہماری لیبارٹری ہے جو اب بھی کام کر رہی ہے، اور حالانکہ ایکوپمنٹ کو 22 سال ہو گئے. ماشاء اللہ، دس از اے بگ اچیومنٹ. 22 سال ہو گئے. تو میں نے یہ متھ توڑی ہے ڈاکٹر صاحب. جی، متھ یہ تھی اس سے پہلے لوگ ایکوپمنٹ لے لیتے تھے، ایک کمرے میں اس کو قید کر لیتے اور سال میں کہیں ایک اسپیسیمن رن کرتے. اب کروڑوں کے ایکوپمنٹ ہیں، 2 اسپیسیمن آپ رن کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ ضائع. تو میں نے کہا یار اسے کھولو لوگوں کے لیے، لیٹ دا پیپل کم فرام اینی ویئر. لیکن ایک مجھے شروع میں تھوڑا سا پرابلم ہوا. جب میں نے یہ اوپن کیا تو میرے پاس ایک ڈپارٹمنٹ سے کوئی 300 سیمپل آ گئے اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ کے لیے. اب آپ کو تو چونکہ ایکسپیرینس نہیں ہے اس میں، لیکن اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ کے سیمپل جب ہم بناتے ہیں تو اس کو ہم گولڈ سے کوٹ کرتے ہیں جی ٹو میک اٹ کنڈکٹر. تو میں وائس چانسلر صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا جی یہ تو 300 سیمپل اس نے بھیج دیے ہیں، اگر میں کر لوں گا لیکن میرے پاس ریسورسز جو ہیں اسی پہ ختم ہو جائیں گے تو پھر تو میرے پاس کچھ نہیں رہے گا. تو اس نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا اس پر چارج لے لیں، اس پر کچھ نہ کچھ آپ کہیں کہ اتنے پیسے آپ دیں گے، اپنی یونیورسٹی کے لیے کم رکھیں، باہر کے لیے زیادہ رکھیں. تو یہ اگریڈ ود می. اب یقین کریں کہ وہی 300 سیمپل 10 سیمپل پر کنورٹ ہو گئے. اوکے. جب پیسوں کی بات آتی ہے تو بڑے کیئرفل ہو جاتے ہیں. تو فارچونیٹلی وہ ایکوپمنٹ دونوں ابھی کام کر رہے ہیں، اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ، ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ. اس کے علاوہ باقی ایکوپمنٹ ہیں ہمارے پاس جس میں ایکس آر ڈی ہے، ایکس رے ڈائفریکٹومیٹر، جو کرسٹل کی اسٹڈی کرتا ہے. یہ وہ انیشل جو آپ نے پی سی 1 اپروو کیا تھا یہ اسی میں یہ سب کچھ آ گیا تھا؟ اوور دی ایئرز آئے. یہ جب میں نے پہلا پی سی 1 کمپلیٹ کیا تو پھر ایچ ای سی کی طرف سے مجھے خط آیا جی کہ وی وانٹ ٹو فردر انہینس اٹ. اوکے. تو آپ ایسے کریں کہ آپ دوسرا پی سی 1 اچھا دوسرا میں نے بنایا، دوسرا بنایا، وہ بھی اپروو ہو گیا، another 4 کروڑ روپیز. پھر اس کے بعد جب میں ریٹائر ہو رہا تھا اس سے تھوڑے عرصہ پہلے، تو پھر میں نے کہا جی اس لیبارٹری کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ آپ پی سی 1 بنا کے بھیجیں. تو اس وقت یونیورسٹی کا میگا پروجیکٹ تھا، اس میں اور چیزیں بھی تھیں. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی یہ میں کچھ آپ کو دیتا ہوں، یہ میگا پروجیکٹ میں ڈال دیں. تو میگا پروجیکٹ میں انہوں نے ڈال دیا تو 10 کروڑ روپے تقریباً ہمیں اور مل گئے. تو اس سے ہم نے بلڈنگ بھی بنا دی پھر. اچھا. اور اس میں نئے اکوپمنٹ بھی انسٹال کر لیے. مطلب آپ نے اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ لیبارٹری ہے. اینڈ فارچونیٹلی جو ہم نے ٹرین کی ہیں لوگ وہ ابھی تک وہاں پر ہیں اور ان کو رن کر رہے ہیں اور اکوپمنٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی تو وہ اس قابل بھی ہو گئے کہ وہ اکثر اکوپمنٹ خراب ہو جائے وہ ٹھیک کر لے. ماشاء اللہ سر، یہ آپ کی بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ آپ نے اس ریجن کے لیے اتنا بڑا ایک کام کیا ہے. سر میں اگر دیکھوں سر تو آپ کی جو جنریشن تھی جو ہمارے سے سینئر جنریشن ہے، تو آپ لوگوں میں نے ایک چیز نوٹ کیا سر، آپ لوگوں میں 2 اسپیسیفک ٹریٹس ہیں. ایک ٹائم کی پابندی، ایک آپ لوگوں میں صبر ہے، اور ایک آپ لوگ جو ہیں سر اپنی جو گولز ہیں وہ بڑے ڈیفائنڈ ہیں. اینڈ یو کبھی بھی میں نے اپنے والد صاحب کو یا آپ کو یا باقی جتنے بھی آپ کا ایج گروپ ہے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ پیسوں کے پیچھے بھاگیں. they've always thought about making dreams come true، جس کے پیچھے وہ رہے ہیں.
سادہ زندگی. یو ہیو بین مائی نیبر ایز ویل. جی ہم ایک ہی جگہ پہ بالکل. آئی واز اے کڈ بیک دین. بالکل. لیکن سادہ زندگی ہوتی تھی کیمپس کی. ہماری جنریشن کہاں خراب ہوئی, یا جو آج کل ہے کہ لوگوں کو سوشل میڈیا میں پیسوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ آپ کو نت نئے طریقے بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو پیسے بنا لیں گے, یہ کورس لیں تو پیسے بنا لیں گے, ایسا کریں گے تو پیسہ بنا لیں گے. ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہماری جنریشن جو تھی نا, اس کے آگے ایک گول ہوتا تھا, اینڈ دے ور کنسیڈرنگ کہ وی ول بی ایبل ٹو اچیو دیٹ گول. وہ گول خواہ ملازمت کی شکل میں ہو, وہ گول خواہ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی شکل میں ہو. انفارچونیٹ یہ ہوا کہ یہ باقی جو جنریشن بعد میں آئی ہیں, ان کے لیے وہ گول اچیو کرنا امپاسبل ہو گیا. تو جب آپ کو گول اچیو کرنا امپاسبل ہو جائے تو پھر آپ سائڈوں پر راستے ڈھونڈتے. سر کیسے امپاسبل ہو گیا, مطلب وائی از اٹ امپاسبل فار اس ٹو اچیو اے سرٹن گول؟ یہ اسٹیٹ کی وجہ سے. ہاں, کیونکہ اسٹیٹ کی اصل میں آرگنائزیشن جو ہے وہ دیکھیں ہمارے ٹائم میں جو اچھی ایڈمنسٹریشن تھی. میں نہیں کہتا ہوں کہ ڈیموکریسی بری ہے, ڈیموکریسی بہت اچھی ہے, لیکن ڈیموکریسی کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے. وہ انوائرمنٹ ہمارے پاس نہیں آ سکا انفارچونیٹلی. اب دیکھیں وہی 400-500 لوگ ہیں, کبھی اس راستے سے آ جاتے ہیں, کبھی اس راستے سے آ جاتے ہیں. گورنمنٹ میں وہی لوگ ہوتے ہیں 300-400 لوگ. باقی ایک غریب آدمی جو ہے وہ تو آگے نہیں جا سکتا ہے. تو یہی ہوا ہے کہ حکومت کی پرائرٹیز جو ہیں کسی اور طرف چلی گئی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں دن بدن لوگ کیا کہتے ہیں. وہ تو اس میں اگر 100% سچائی نہیں ہے تو 70-80% سچائی تو ضرور ہے کہ اتنی کرپشن ہوئی ہے, اتنا یہ ہوا ہے, اتنا یہ ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کا جو ہے وہ ایک ٹارگٹ جو ان کو ہوتا تھا, پہلے ٹارگٹ ہوتا تھا, وہ اچیو کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں رہا. تو سر یہ تو پھر ایک جنریشن ضائع ہو جائے گی. ویری ٹرو. اگر اسی کے پیچھے اگر ہمارا گول یہی رہا کہ ہم نے صرف پیسہ بنانا ہے, اینڈ وی ہیو بین ٹاٹ تھرو سوشل میڈیا اینڈ لاٹ آف ادر ویز کہ پیسہ سب کچھ ہے اور پیسے سے ہی آپ کو خوشی مل سکتی ہے, تو اگر ہماری جنریشن یا ہم سے جو بعد میں جنریشنز آنے والی ہیں تو وہ تو ضائع ہو جائیں گی کمپلیٹلی. They might be, we might be more intelligent than our senior generation, but we are not wiser than our senior generation. لیکن اس میں لوگوں کی غلطی مجھے کم نظر آتی ہے, اسٹیٹ کی غلطی مجھے زیادہ نظر آتی ہے, کیونکہ اسٹیٹ لوگوں کو کوئی راستہ متعین نہیں کر رہی ہے. اسٹیٹ بھی یہی کہتی ہے کہ ڈالر کماؤ, باہر جاؤ ہمیں ڈالر بھیجو, اس پر خوش ہوتے ہیں. اب باہر جا کر اگر آپ دیکھیں انڈیا کے لوگ بھی باہر گئے ہیں. آج دنیا کی تمام بڑی بڑی آرگنائزیشن کے CEOs جو ہیں وہ انڈینس, لیکن پاکستانی آپ کو نظر نہیں آتا ہے. ہم تو زیادہ میرے خیال ہے سر جگاڑ میں تکڑے کہ دوسرے بندے کو دھوکہ کیسے دیں. I'll be really honest about this. Majority of the people ان کو اسکیم کرنا لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم اسکیم کر سکیں لوگوں کو, کوئی نت نئے طریقے ہم نکال لیں کہ دوسرے کو اسکیم کر لیں. میں اس دن انسٹاگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں لوگ آ جاتے ہیں, میں نے کروڑوں کمائے ہوئے, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ فری کورسز دوں گا, میرے کورسز آپ اتنے کے لیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا پیسے کس طرح کماتے ہیں. اور دیکھیں یہ تو ایک, میں سوری فار دس ورڈ, لیکن یہ تو منجن بیچنا ہوا. بالکل اس طرح. لیکن اگر اسٹیٹ اس کو نہیں اون کرتی یا اسٹیٹ اس کا حل نہیں نکالتی تو وی ایز نارمل ہیومن بینگز اور citizens of this country, what can we do about it? How do we counter this strategy? Because your kids, my kids, we all will suffer because of this problem. It's very true. سفر جو ہے وہ کامن آدمی ہے. جو اسٹیٹ کے کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ سفر نہیں کرتے ہیں, وہ اب بھی ان مزے میں ہیں اور اپنے جو ان کے مطابق جو چیزیں ان کو چاہیے ان کو بچوں کو بھی مل رہی ہیں, ان کو بھی مل رہی ہیں. لیکن ایک عام آدمی جو ہے نہ اس کو ایجوکیشن پراپر مل رہی ہے, نہ اس کو ہیلتھ فیسلٹی پراپر مل رہی ہیں, نہ اس کو خوراک پراپر مل رہی ہے. جہاں تک معاملہ آ گیا نا کہ خوراک بھی پراپر نہیں ہے. جو بیسک نیڈ ہے میرا خیال ہے نیشن کی, ہیلتھ کیئر ہو گیا, اور وہ بھی اتنے برے حالت میں ہے کہ آپ اگر پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلس دیکھیں ٹیریبل. ہاں, دوسری ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ رانگ پالیسیز جو ہیں نا وہ ہمیں تباہ کر رہی ہیں. اب دیکھیں ہم نے
اس کنٹری میں وداؤٹ تھنکنگ ہم نے نا ہمیشہ کے لیے اپنی سروس کیریئر میں بھی اس سسٹم کی مخالفت کی ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ سسٹم یہاں پر نہیں چل سکتے. یہ سیمسٹر سسٹم یہ ایک آنیسٹ سوسائٹی کا سسٹم ہے جہاں پر استاد بھی آنیسٹ ہے, جہاں پر اسٹوڈنٹ بھی آنیسٹ ہے. ہم تو نہ استاد آنیسٹ ہے نہ اسٹوڈنٹ آنیسٹ ہے. ہم نے جہاں پر آ کر سیمسٹر سسٹم لگا دی. اب سیمسٹر سسٹم میں آپ دیکھیں, میں دیکھتا ہوں, میں خود بھی پڑھاتا ہوں, لڑکوں کے لڑکیوں کے 4 GPA 4 out of 4. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ 4 out of 4 آپ کتنے نام ہیں. اس سے پوچھیں تو 2 لفظ اس کے نہیں آتے. تو یہ سسٹم نے ہمیں بہت برباد کی ہے, خاص کر ایجوکیشن کو برباد کرنے میں. ہمارا یہ سیمسٹر سسٹم ہے, اس نے بہت اچھا کوئی کنٹرول نہیں ہے جی. یہ ہم سیمسٹر سسٹم, اصل میں سیمسٹر سسٹم ایک بڑا اچھا سسٹم ہے پرووائڈیڈ اٹ از ریلیجیسلی اپلائڈ. جی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جی لڑکے کو 90 نمبر دے لیتے ہیں آؤٹ آف 100, وہ A گریڈ اس کا آ جاتے. دوسرے کو ہم جیسے ہم نہیں چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ اچھے تعلق نہیں ہے اس کے, اس کو ہم 60 نمبر دے دیتے ہیں, 50 نمبر دے دیتے ہیں. پھر ہم اسٹوڈنٹس کو واپس پیپر بھی نہیں دیتے. جیسے ہائٹ آف سیمسٹر کی تو یہی بیوٹی ہے کہ استاد اگر مارک کرے گا تو وہ پیپر دوبارہ اپنے اسٹوڈنٹ کو واپس دے گا. اسٹوڈنٹ دیکھے گا کہ میری مارکنگ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمپیئر کریں گے کہ اس کی مارکنگ کیسی ہوئی, میری فیس. ہم نہیں کرتے ہیں وہ چیز, کسی یونیورسٹی میں نہیں ہو رہی. سر ایون جو نیچے ایجوکیشن ہے, پرائمری ایجوکیشن, وہ بھی اتنا برا حال ہے کہ آئی گیس 2 years پرانی بات ہے کہ میں نے نیوز میں پڑھا کہ ایک لڑکی نے 1050 میں سے 1100 نمبر لے لیے. تو مینٹلی اٹ از, مطلب بندہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتا کہ 1050 میں سے 1100 نمبر کیسے ہو سکتے ہیں. یہ ملتان بورڈ کے تھے. امیجن کہ وہ یہ انہوں نے ریلیز کیسے کر دیے مارکس, اور وہ ایکچولی میں کہتے ہیں ہاں وہ دے اون اٹ کہ ہاں ان کے 1050 میں سے 1100 نمبر ہے. تو وہ 50 ایکسٹرا نمبر کہاں سے آ گئے, وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو ٹوٹل مارکس 1050. وہ انہوں نے ایسے کیلکولیشن کی تھی کوئی, یہ اس وقت کووڈ کی والی بات. جی یہ میرا خیال ہے کووڈ کے ٹائم کی بات ہے. انہوں نے کچھ کیلکولیشن ایسی کی تھی کہ اگر اتنے نمبر ہوئے تو ان کو اتنے نمبر ہم دیں گے. وہ نمبر جب ایڈ کرتے ہیں تو وہ پورے نمبروں سے زیادہ ہو جاتے ہیں. دس ہیز ہیپنڈ. بالکل. تو یہ مطلب دس از دے ہیو میڈ اے موکری آؤٹ آف آور سسٹم. دیکھیں میں ایک بڑے کالج میں پڑھا ہوں, ایبٹ آباد کالج میں. سر اس زمانے میں پری میڈیکل میں ایک لڑکے نے ہمارے ساتھ 605 مارکس لیے تھے آؤٹ آف 900. ایک لڑکے نے. جی. افتخار نام تھا اس کا, ہمارے ساتھ ہاسٹل میں رہتا تھا, وہ ڈاکٹر بن گیا بعد میں. باقی کسی کی بھی 600 سے زیادہ مارکس نہیں تھے. انجینئرنگ میں 2 لڑکے تھے, ایک میرا روم میٹ تھا اور ایک دوسرا لڑکا تھا. میرے اپنے نمبر جو ہیں 590 آئے تھے. 59%. 60% نہیں تھے. تو یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں, اب آپ ہر بورڈ کے رزلٹ اٹھا کر دیکھیں تو وہ 1200 میں سے 1190 نمبر لیے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ مارکس کیسے ملتے. سر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایجوکیشن پرووائڈ کرے, ہیلتھ کیئر وہ پرووائڈ کرے. جی. جو اسٹیٹ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہے وہ تو بہت بری ہے. آپ گورنمنٹ اسکولس کو دیکھیں, آپ گورنمنٹ کالجز کو دیکھیں, دے کین ناٹ کمپیٹ ود پرائیویٹ کالجز. ایون ابھی تو میڈیسن تک بھی یہ بات آ گئی ہے. پہلے تو چلے میڈیکل کالجز جو تھے وہ گورنمنٹ کے بڑے ٹاپ کے ہوا کرتے تھے. اب تو یہاں تک آ گیا ہے کہ گورنمنٹ کالجز جو میڈیسن کے ہیں وہ بھی کمپیٹ نہیں کر پا رہے پرائیویٹ کے ساتھ. ویئر آر وی ہیڈنگ ایز این ایجوکیشن؟ ڈیٹریشن جب شروع ہو جاتی ہے نا تو اس کی کوئی اینڈ نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے پرائمری اسکول سے شروع ہوئی ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ اکثر ہائر ایجوکیشن کی بات میں کہتے ہیں دیکھیں لڑکا ہائر ایجوکیشن میں میرے ساتھ صرف 4 سال گزارتا ہے. 12 سال اس نے اسکول میں گزارے ہوتے ہیں, اسکول اور کالج میں گزارے ہوتے ہیں. 12 سال. بالکل. اب 12 سال میں اس کو آپ نے اس کی عادتیں خراب کر لی. یعنی وہ ہمارا سیڈ ہے نا, سیڈ آپ نے خراب کر دیا.
اب سیڈ کو مجھے بیچتے ہیں، جب مجھے کہتے ہیں اس کو پالش کرو تو میں تو پالش کر لیتا ہوں اس کو، اوپر سے تو وہ چمک جاتا ہے، اندر سے لیکن اندر سے تو وہ کرم زدہ ہے. یہ میں نے چیسی والوں کو بھی کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ہائر ایجوکیشن نہ رکھیں، آپ ایجوکیشن کے ٹیک ایجوکیشن ایز اے ہول جی، ناٹ ایز ہائر ایجوکیشن شوڈ ناٹ بی ڈفرینٹ، کیونکہ ایجوکیشن ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. جو ہائر اب میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، جو میں جن کو میں پڑھاتا ہوں، آپ یقین کریں ان کو ABC کا پتہ نہیں. اگر آپ انہیں کہیں 1/2 + 1/2 کتنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں 2/4 ہوتا ہے. اب یہ تو میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کو 1/2 + 1/2 یونیورسٹی میں سکھاؤں نا، یہ تو اسکول کا کام، یہ تو اسکول کا کام ہے. تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے. تو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کہاں تک جائیں گے. سر آئی فیس دی سیم پرابلم. اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیر از نو باڈی اور دیر از نو فورم کہ جہاں پر سیریس ڈسکشن ہو سکے ان ڈیٹیریشن کنڈیشن کی. کوئی بھی نہیں کر رہا، نہ ایجوکیشنسٹ کر رہے ہیں، نہ یونیورسٹیز کر رہی ہیں، نہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز. سر ہمارے جو گورنمنٹ کے موسٹلی آئی وونٹ سے آل آف دیم بٹ موسٹلی ریپرزینٹیوز جتنے بھی ہمارے ہیں وہ تو خود ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. جی. سو ہاؤ وڈ دے ایجوکیٹ دا، وائی وڈ دے وانٹ ایجوکیشن؟ اصل میں بات وہی ہے نا، دیکھیں میں وہ جو بات پہلے آپ کو کی تھی کہ میری والدہ بھی ایجوکیٹڈ نہیں تھی، میرے والد بھی ایجوکیٹڈ نہیں تھے، اور ان کی فیملی میں کوئی بھی ایجوکیٹڈ نہیں تھا، بٹ دے وانٹیڈ ٹو ایجوکیٹ اس اینڈ دے ڈیڈ اٹ. تو یہی چیز حکومت کی، دیکھیں حکومت تو ایک پیرنٹ کی طرح ہی ہوتی ہے نا. اگر حکومت پیرنٹ کی طرح بیہیو کرے گی اور وہ چاہے گی کہ میرا نیشن جو ہے وہ ایجوکیٹ تو ہو جائے گی، لیکن دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. سر آپ کے والدین میں اور ان میں فرق ہے نا. آپ کے والدین سیلف لیس تھے اور یہ سیلفش ہیں. So when you become selfish, you don't want the other person to grow. Your parents were selfless. They wanted you to grow. Yes. So as a teacher or as an academic, we always think selflessly. But is the government selfless? I think it's selfish. They are not. بالکل selfish نہیں ہیں وہ selfish ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں، کیونکہ ان کی جو بقا ہے وہ اسی میں ہے کہ میرے پیچھے ماپ جو ہو وہ ان ایجوکیٹڈ ہو. ان کو کنٹرول کرنا ایزی. ان کو کنٹرول کرنا ایزی. اب آپ دیکھیں بلوچستان کی حالت کو دیکھیں، بری حالت ہے وہاں پر، نہ اسپتال ہے، نہ اسکول ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دیر از نتھنگ ایٹ آل. لیکن یہ ہے کہ دھڑا دھڑ کہتے ہیں کہ اتنا پیکیج ان کو دے دیے، اتنا پیکیج. اب مجھے سمجھ نہیں آتی وہ پیکیج کدھر جاتا ہے اور کدھر نہیں جاتا. تو سیریس تھنکنگ ہماری گورنمنٹ کے میں لیول پر بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی کبھی آواز اٹھا دیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے اور ان کی آواز جو ہے کوئی سنتا بھی نہیں ہے. ہاں، میں کل ہی سن رہا تھا کہ کیسر بنگالی صاحب ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس طریقے سے تو حکومتیں نہیں چلتی ہیں جس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں. تو بہرحال ہم اصل میں پرابلم ہمارے ڈے 1 سے آئے. جب سے پاکستان بنے نا اسی سے ہمیں پرابلم آئے. ہماری اورینٹیشن ہی کسی اور طرف ہو گئی. ہم کنٹینیوس ڈکلائن میں ہم نے دشمنی پالی ہے، ہم نے دوستی پالی ہی نہیں ہے. آج بھی اگر ایک چھوٹے بچے سے آپ کہیں کہ دشمن پر سینٹینس بناؤ تو وہ کیا بنائے گا؟ بھارت پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہی کہ ہاں جی، اس کو he doesn't even know what's going on. کیونکہ اس کے مائنڈ میں یہ چیز ڈالی گئی ہے ہم نے. اب یہی چیز دوسرے طریقے سے بھی تو ہو سکتی ہے نا. میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے کہا کہ ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ جنرل ایجوکیشن، ورلڈ وائڈ ایجوکیشن کو کرٹیسائز کر رہا تھا کہ ہماری ایجوکیشن مقابلہ پیدا کرتی ہے، اور جہاں مقابلہ ہو وہاں پر نفرت ہوتی ہے. جو آپ ہیں وہ ہیں. آپ گلاب کا پھول چنبیلی نہیں بن سکتا ہے، چنبیلی کبھی گلاب نہیں بن سکتی ہے. چنبیلی کو چنبیلی ہی رہنے دیں، گلاب کو گلاب رہنے دیں.
اور چمن میں جو گھاس ہے اس کو گھاس رہنے دیں. اس پر آپ کوشش کریں کہ یہ اچھا ہو جائے, لیکن کبھی یہ نہ ٹرائی کریں کہ چنبیلی گلاب بن جائے, کنورٹ نہ کریں. تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہمارا اگر سیکنڈ بچہ آ جاتا ہے تو پیرنٹس بھی اس کو کوستے ہیں کہ تم کیوں سیکنڈ آئے ہو, یار ہی از گڈ انف ٹو بی سیکنڈ, اس کو اسی میں رہنے دو. یہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا نفرت جو ہے نا, ہماری نفرت کی جو ریزن ہے وہ ہماری ایجوکیشن ہے. یہ فرسٹ آ گیا, اب اس کو ہم کوشش کریں گے کہ یہ کیسے سیکنڈ آئے. سر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ نے اچھا خود ہی اس بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ ہم کیوں اسکول میں کمپٹیشن کو فروغ دیتے ہیں, کہ جو ٹاپر ہے وہ ڈفرینٹ ہے, وہ اچھا ہے زیادہ, اور ایون وہ گھریلو بھی یہی حساب ہے کہ گھر میں بھی پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں بس. اصل میں ہمارا یہ چیزیں ایک دن میں نہیں ہوتی ہیں نا, یہ آہستہ آہستہ ہوتی ہیں. ہمارا تمام سسٹم جو ہے دیٹ از مارک بیس, نالج بیس ہمارا سسٹم ہی نہیں ہے. آپ کو جاب ملتی ہے تو اس میں سے 40 نمبر آپ کے ایکیڈیمکس کے ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں سر 100% نمبر جو ہوتے ہیں وہ سفارش کے ہوتے ہیں. وہ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نارمل بھی رہے ہیں نا تو 100 میں سے 40 نمبر وہ آپ کو ایکیڈیمکس کے پہلے سے کیلکولیٹ کر کے بتا دیتے ہیں کتنے. جی. اس کے بعد اگر آپ نے ٹاپ کیے تو 5 نمبر اور دے دیتے ہیں, اگر آپ نے بی اے میں ٹاپ کیے تو 5 نمبر اور دے دیتے ہیں. تو ہمارا سسٹم ہی جو ہے وہ نالج بیسڈ ہے ہی نہیں ہے, ہمارا سسٹم جو ہے وہ مارک بیس ہے. اور یہی چیز ہمارے پیرنٹس نے بھی ایکسیپٹ کی ہوئی ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس بچے نے اتنے فرسٹ نمبر. اب آج کل پرائیویٹ اسکولوں میں گھروں میں جائیں, ہر بچے نے ٹاپ کیا ہوتا ہے. ہاں جی, ہر کوئی کہتے ہیں میرے بچے نے ٹاپ کیا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ تو ایجوکیشن نہیں ہوئی, یہ تو کچھ اور چیز ہے. دیکھیے سر, اس میں ہی بہت پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ دیکھیں بہت سارے ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس, ان سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ماں باپ کی کہ آپ اتنے نمبر لے کے آئیں, آپ اتنے نمبر لے کے آئیں, اینڈ ایونچولی جب وہ نہیں لے کے آتے تو دے فیس ڈپریشن, اینزائٹی, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں سوسائڈ کر چکے ہیں. اور دیٹس اے ویری ڈینجرس فینومینا فار دا اسٹوڈنٹس, اور کہ آپ ان سے ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھنا شروع کر دیں جن کو وہ پورا نہ کر سکیں. تو کیا یہ کمپٹیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے بچوں کی, یا ان کی جان زیادہ امپورٹنٹ؟ جان زیادہ امپورٹنٹ. بالکل بالکل یہی بات ہے نا کہ ہم اس چیز کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں ہے, یعنی سائیکالوجی کی طرف ہم جاتے ہی. جی بالکل, کہ اس بچے کی سائیکی کیا ہے. ہم کہتے ہیں نمبر لے لو بس. یہ پچھلے دنوں بھی میرا ایک رشتہ دار تھا, اس کے بچے نے 1000 سم تھنگ نمبر لیے. اب اس کے پیرنٹس نے اسے بہت ڈانٹا کہ تمہارے نمبر کم ہیں. تو میں گیا, میں نے کہا یار تم جب میٹرک میں تھے تم نے کتنے نمبر لیے تھے؟ وہ تو فیل ہوئے تھے نا. آپ نے چیک میٹ کر دیا ان کو. تو یہ ہے کہ بچے کو انکریج کرنا چاہیے, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو وہ ہے اس کو چینج تو نہیں کیا, اس کو چینج نہ کریں. آپ گلاب کو چنبیلی نہ بنائیں, چنبیلی کو گلاب کو بنائیں, اسی کے اندر رہنے دیں اور محبت پیدا کریں, نفرت نہ پیدا کریں. سر ینگر جنریشن کیا کرے؟ کنفیوزڈ ہے, دیر آل کنفیوزڈ. ان کو یہ, مجھے اپنے انسٹاگرام کے ان باکس پہ یا مجھے کامنٹس میں بہت سارے مجھے اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں کہ سر میڈیسن لیں, انجینئرنگ لیں, یہاں جائیں, کس میں اسکوپ ہے کس میں نہیں ہے. یو سی ایونچولی اگر وہ اسکوپ کا پوچھ رہے ہیں مطلب دے آر ایونچولی لوکنگ ایٹ منی, دے آر ناٹ لوکنگ ایٹ دیئر انٹرسٹ. Exactly. So how are we going to counter these problems? کیا there is no I think اسٹوڈنٹ باڈی ہو یا ٹیچرس کی یا فیکلٹی کی کوئی باڈی ہو جو ان کو ٹرین کر سکے, کاؤنسلنگ باڈی ہو جو ان کو بتا سکے کہ بچے آپ کے لیے اسکول میں کوئی اس طرح سسٹم ہو کہ جو ان کو ایکچوئل ان کے انٹرسٹ کی طرف بھیج سکے. دیر آلویز پشڈ اس کی طرف کہ جو ٹرینڈ میں ہے. بالکل. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ہینڈل دس؟ یہ وہی بات جو بھی آپ نے کی نا کہ یہ آپ ویسٹ کی کسی اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں نا تو وہاں پر کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے لوگ مقرر ہوتے ہیں, بچے جاتے ہیں اس کے پاس, اس کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں, وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے لیے یہ کیریئر بہتر ہے. منی از ناٹ دا پرابلم, لیکن اس کا کیریئر جو ہے دیکھیں نا, آپ بہت بھی اچھے ڈاکٹر بن جائیں لیکن آپ ڈیلیور نہ کر سکیں, فائدہ نہیں ہے نا. فائدہ تو نہیں ہے اس کا کچھ بھی نا. میں بہت اچھا استاد بن جاؤں لیکن ڈیلیور نہ کر سکوں
It's a waste now. It's a waste now. بالکل. میرے پاس ایک پیشنٹ تھا, وہ جو ہے وہ ڈپریشن تھا, انزائٹی بھی تھی. جی. تو اس نے کسی سبجیکٹ میں, آئی وونٹ نیم ہم, جسٹ میں ریفرنس سے بتا دیتا ہوں کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی اور سب وہ کیا ہوا تھا. تو میں جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو ینگر ایج گروپ ہے ان کو یہ بس سکھایا گیا کہ پڑھیں 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 اور اینڈ تک آپ لے کے جائیں گے, پھر آپ کو خوشی مل جائے گی. تو ونس یو ریچ دیٹ پوائنٹ کہ جب آپ کی ساری, میرا خیال ہے پی ایچ ڈی کے بعد آپ کیا پڑھیں گے, وہ پڑھائی جب ختم ہو جاتی ہے, یو گیٹ ہیپینس, دین یو انڈرسٹینڈ اینڈ یو لک بیک ایٹ یور لائف اینڈ یو سے کہ کہاں تھی خوشی. وہ نہیں ملتی ہے, خوشی آپ کو نہیں ملتی ہے, خوشی نہیں ملتی. خوشی آپ کو تب ملے گی جب آپ کی جو انٹرسٹ کی فیلڈ ہے اس میں ہی آپ جائیں گے, اسی میں آپ اچیومنٹ کریں, چاہے آپ کے پاس ڈگری چھوٹی اچیومنٹ کریں لیکن اسی میں آپ اچیومنٹ کریں گے تو آپ کو خوشی ملے گی. تو ہم تو بڑی بڑی اچیومنٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ فیلڈ ہمارے انٹرسٹ کی نہیں ہوتی ہے اور دوسرے دن اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, دیٹ از گیونگ اس اے لاٹ آف اینزائٹی ڈس آرڈرز اینڈ پینک ڈس آرڈرز. جو دوسرا سوسائٹی کے کچھ ایسے مسائل ہیں نا, فرض کہ آپ اپنے میڈیسن کو لے لیں, آپ کی زیادہ تر لڑکیاں میڈیسن میں جاتی ہیں, بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں اگر ان کو پھر آگے سروس پرووائڈنگ میں دیکھیں تو وہ بہت کم ہو جاتی ہیں. بہت کم. ہاں, کیونکہ ان کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں گھر میں بیٹھو. ایگزیکٹلی. ہاں, یہ کلچرل ایشو ہے, یہ کلچرل ایشو ہے, تو وہ نہیں کرتے ہیں اس کو. زیادہ تر میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایون اگر بیٹیوں کو میڈیکل کروائے اس لیے جاتا ہے کہ ان کے رشتے اچھے آ سکیں. جی, آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے بٹ دس از ہاؤ دی کلچر از. یہ نہیں دیکھتے کہ دیکھیں وہ ایک اسٹرانگ سپورٹ ہے, پلر ہے گھر کا, کہ اگر ایک ایجوکیٹڈ مدر ہو, ورکنگ مدر ہو, تو انوائرمنٹ کے ساتھ زیادہ ان ٹچ ہے اور وہ اپنے بچوں کی زیادہ اچھی پرورش کر سکتی ہے. بٹ ان کو پڑھایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ اچھے رشتے آ جائیں. جی. اور دوسرا یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بات اصل میں پیرنٹس کی ہوتی ہے, وہ پیرنٹس پہ مرضی پر ایجوکیشن کرتے ہیں, اپنی مرضی پر نہیں کرتے ہیں. پیرنٹ اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر بننا تو وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتی ہے یا کرتا ہے, اور پیرنٹ اسے کہ انجینئر بنے تو اس کے لیے کوشش کرتی ہے. اچھا, اس میں تو میں بھی آ گیا کیونکہ مجھے میری والدہ نے کہا تھا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ تم یہ ڈگری لے اس کے بعد تمہارا جو دل میں آئے کرو. اچھا, انہوں نے کہا بس, اور پھر تم نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو میڈیسن نہ پڑھو. انٹرسٹنگلی مجھے پھر میڈیسن کے ساتھ خود شوق آ گیا اور میں نے باقی پھر آرٹس وغیرہ سب کچھ بھی پرسو کیا. لیکن سر ہاؤ ڈو وی چینج دس؟ پرابلمس تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, سجیشنس کیا ہیں, ہاؤ ڈو وی چینج دیز تھنگز ان آور سوسائٹی؟ سوسائٹی کو اصل میں چینج کرنے کے لیے ہمیں کچھ پیرامیٹر سیٹ کرنے پڑیں گے, اور اس سے سب سے بڑا پیرامیٹر یہ ہے کہ ہماری جو نیسیسٹیز ہیں, نیسیسٹیز وہ کسی طریقے سے ہمیں ہر آدمی کو ملنی چاہیے. بیسک نیسیسٹیز اگر وہ مل جائیں نا تو پھر لوگ اس طرف آ جائیں گے کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ سب پڑھوں. جیسے کہ ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کیئر ہے, بالکل. اب ویسٹ میں کیا چیزیں, یہی چیزیں نا. ہاں جی. وہ بہت غریب آدمی بھی ہوگا, وہی اس کے بچے سے اسکول میں پڑھتے ہوں گے, ٹھیک ہے, اس کے پاس ریزنیبل ایکوموڈیشن ہوگی, اس کو منتھلی کچھ نہ کچھ کہیں سے ملتا ہوگا. یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی, یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. جب اسٹیٹ رسپانسبلٹی, میں نے آپ کو بتایا اسٹیٹ از لائک اے فادر, جی, یا آپ کے پیرنٹس کی طرح اسٹیٹ. اگر اسٹیٹ رسپانسبل نہیں ہوگی تو پھر ہم اسے نہیں آگے جا سکتے. اب اسٹیٹ میں ہمارا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اس کا, ہاں, ہمارا کوئی چیریٹی کا سسٹم نہیں ہے. انڈیویجول چیریٹی ہم بہت دیتے ہیں, یعنی آپ ڈیلی پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے لوگوں کو دے دیتے ہیں پشاور کے اندر ایز اے چیریٹی, خیرات کے طور پر, لیکن آرگنائز چیز نہیں ہے, آرگنائز نہیں ہے, ڈس آرگنائز. سر اس کا بھی ریزن ہے نا, ٹرسٹ نہیں ہے. ٹرسٹ نہیں ہے نا. دیکھیں ٹیکس پیئرس کیوں کم ہے؟ جی ہاں, یہ ساری عوام جو ہے سر, سب سے زیادہ چیریٹی جیسے آپ نے کہا ہے وہ کرتی ہے, لیکن سب سے زیادہ کم ٹیکس دیتی ہے. بیکاز ایوری ون از اسکیئرڈ کہ اگر میں ٹیکس پے کروں گا تو میرے ٹیکس کے پیسوں پہ تو حکمران کے بچے عیاشی کرتے ہیں, میں کیوں یہی ہوتا ہے. دس از واٹ پیپل آر تھنکنگ. اب گلگت بلتستان نے انہوں نے گاڑیوں کے اوپر وہ ایک انسگنیا بنا دی ہے کہ یہ گاڑی آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدی گئی ہے. یہ سرکاری گاڑیوں کے اوپر انہوں نے انسگنیا ہے. ہاں, تو جب بھی گاڑی بازار میں جاتی ہے تو لوگ اسے گور کر دیکھتے ہیں. I hope sir we get into the betterment, the state gets into it. It has a lot of potential. اور جو میں نے ٹیلنٹ دیکھا ہے ہمارے لوگوں میں, شاید وہ سر بہت ریئر ہے, کہیں اور نہیں نظر آئے گا آپ کو.
بہت زبردست ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, لیکن وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا. ناٹ اونلی ٹیلنٹ ڈاکٹر صاحب, اصل میں ہمارے پاس نیچرل ریسورسز بہت ہی اچھے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس 4 موسم ہیں. جب سندھ میں ٹماٹر اگتا ہے تو اوپر گلگت بلتستان میں سردی ہوتی ہے. جب سندھ میں ٹماٹر ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ٹماٹر اگنا شروع ہو جاتے ہیں. تھرو آؤٹ دا ایئر ہماری تمام چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. ہاں جی, سیلف سفیشینٹ. پانی ہمارے پاس کتنا ہے, مس یوز ہو رہا ہے سب, اس لیے فلڈ ایریگیشن ہم کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو کوئی طریقے سے ہم ایریگیشن بھی نہیں کر رہے ہیں اس کو نا. دنیا میں تمام ڈرپ ایریگیشن شروع ہو گئی ہے, ہم یہاں پر فلڈ ایریگیشن کر رہے ہیں. تو اصل میں یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لینے سے, لیکن اس میں کنسسٹنسی ہو. میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ انگریز کو میں نے دیکھا ہے, ان کے 10:30 بجے چائے کا ٹائم ہوتا ہے جی, صبح 10:30 بجے. ایک انگریز اگر پیچ کس رہا ہے نا, اور آدھا اس نے کسا ہے 10:30 بج گئے, وہ ادھر ادھر چھوڑ دے گا, اس کو جائے گا پہلے چائے پیے گا, لیکن واپس آئے گا اس کو ضرور کسے گا. اچھا, کام پورا کرے گا. ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں, ایک دن ہم پورا دن رات کام کرتے ہیں, اگلے دن اور دوسرے دن پھر غائب ہو جاتے ہیں. کنسسٹنسی نہیں ہے, نہیں ہے بالکل کسی چیز میں کنسسٹنسی نہیں ہے. اگر کنسسٹنسی ہو نا, پرسنل لائف سے لے کر اسٹیٹ کے لیول تک کنسسٹنسی ہو تو ہم بہت اچھے ہو سکتے ہیں. لوگ بھی اچھے ہیں, محنت کے کرنے کے بھی قابل ہیں, محنت کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ رستہ ان کو دکھانے والا کوئی نظر نہیں آتا. خیال ہے دے آر ناٹ ان سنکرونائزڈ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ابھی تک ہم اس میں بٹے ہوئے ہیں کہ میں پٹھان ہوں, یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, بلوچی ہے. ہم ابھی تک اپنے آپ کو پاکستانی ریکگنائز ہی نہیں کرتے. دا ڈے وی ریکگنائز آور سیلوز ایز پاکستانی, یہ نہ کہیں کہ میں تو کے پی کا ہوں, یہ سندھ کا ہے. آئی گیس دیٹ از وین وی اسٹارٹ موونگ فارورڈ. اب آپ دیکھ لیں بنگال کو دیکھیں, آل آف دیم آر بنگالیز. ہاں جی, دے آل آر بنگالیز. ایک لینگویج ہے ان کی, ایک لوگ ہیں. جب کسی موومنٹ کے پیچھے اٹھتے ہیں تو وہ کیسے اٹھتے ہیں, وہ اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ, تو ان کا اپنا وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ جب اٹھتے ہیں تو سب اٹھتے ہیں اس کے پیچھے. ہمارا اگر ایک صوبہ اٹھتا ہے تو دوسرا اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور انٹینشلی ہمیں پھر ڈیوائڈ کر کے مختلف صوبوں میں انٹینشلی ہماری حکومتیں بھی مختلف بن جاتی ہیں. اٹس ایزیئر ٹو رول وین یو آر ڈیوائڈیڈ. ایگزیکٹلی. وہ انگریز کا تھا نا, ڈیوائڈ اینڈ رول. وین یو آر ڈیوائڈیڈ اٹس ایزیئر ٹو رول. جی ہاں. تو دوسرا ہمارا اصل میں ہمارے جو جنہیں ہم اپنے لیڈر کہتے ہیں, ود اے فیو ایکسیپشن, سب جو ہیں وہ لینڈ مافیا والے اور یہ لوگ. آپ دیکھیں پنجاب سے آپ کے پاس اسمبلی میں کون آتا ہے, بڑا ذمہ دار یا بڑی ایک زیارت کا جو اونر ہوتا ہے وہ آتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کے پی میں پھر بھی میں کہتا ہوں اس میں کم از کم اس قسم کی چودراہٹ یا اس قسم کی جو سرداری وہ چیز نہیں ہے. یہاں پر پالیٹکس ہے, رائٹ اور رانگ وہ اس کو رستے پر لا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ چیز یہاں پر نہیں ہے. اور پنجاب میں تو ہے, پنجاب میں تو سندھ میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی. لیکن آئی گیس کے پی میں کسی اور ہر بندہ اپنے لیے بدماش, ہر بندہ ہر سڑے جان لے جاؤ. سر ان دی اینڈ سر میں ایک چھوٹا سا سر آپ سے جاننا چاہوں گا, یوتھ کو آپ کیا مطلب ایک سجیشن دیں گے ایجوکیشنل وائز, کہ ہاؤ شوڈ دے پرسو دیئر لائفز, کہ وہ ایک سکسیس کی طرف جا سکیں, کیونکہ منی از ناٹ دا کی ٹو ہیپینس. خوشی یا سکون ایک علیحدہ چیز ہے, اس کو پیسوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہوں گا کہ منی خود بخود آتی ہے اگر آپ ٹھیک طریقے سے کام کریں, ایکسلنس کی طرف جائیں. آپ یقین کریں ہم نے کبھی بھی پیسے کی خاطر کام نہیں کیا, نہ کبھی ٹیوشن پڑھایا ہے, نہ کبھی اور کچھ کیا ہے. اپنا کام کرتے رہیں,
اور خدا کا فضل ہوا ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس اللہ کا بڑا فضل ہے کہ سب کچھ ہے. جو ہمیں تنخواہ ملتی تھی اسی میں سے سیونگ میونگ کر کے ہم گزارا کرتے تھے. اور قناعت پسندی جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے. جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو انجوائے کرے, اس کے پیچھے نہ بھاگے جو اس کے پاس نہیں ہے. کوشش ضرور کرے کہ مجھے اچھی چیز ملے, لیکن بھاگنے سے کام نہیں ملتا ہے. جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو انجوائے کرو. اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو سائیکل کو رائڈنگ انجوائے کرو. آپ کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی کی رائڈنگ انجوائے کرو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اگر آپ کے سائیکل ہو تو آپ گاڑی کے لیے کرو, گاڑی ہو تو آپ جہاز کے لیے کریں, تو پھر کام خراب ہو جائے. کیونکہ انسان کی تو میرے خیال ہے لمیٹیشن نہیں ہے. ہاں لمٹ تو نہیں ہے, وہ تو جتنا آپ دیں گے وہ اس سے زیادہ ڈیزائرز بہت حل میں مزید والی بات ہے نا, جی کہ مجھے اور ملے, مجھے اور ملے. ہاں جی, اور اس کی تو اینڈ نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں. تو یوتھ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنا جو چیز آپ کو اسائن کی گئی ہے کم از کم اس میں ایکسیلنس لائیں. اگر ایجوکیشن کر رہے ہیں, جس فیلڈ میں کر رہے ہیں اس فیلڈ میں آپ اس میں ایکسیلنس لائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے 4/4 جو ہے 4 out of 4 GPA مل گیا. نو, یہ کرائٹیریا نہیں, یہ کرائٹیریا نہیں ہے. آپ کتنا جانتے ہیں اس کو, دیٹ از امپورٹنٹ, اس فیلڈ کو. تو میرا یہی میسیج ہوگا سب کے لیے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ قناعت کریں, اسی کو انجوائے کریں, اور ایکسیلنس کی طرف جائیں جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں. سر اٹ واز ایبسلیوٹ پلیجر ٹو ہیو یو آن دس شو. آپ سے سر بہت زیادہ حکمت کی باتیں ہم نے سنی اور سیکھی سر. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم آپ کے جتنے مشورے ہیں, جتنے آپ کے ایڈوائسز ہیں اس کو ہم فالو کر سکیں, اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں. آپ نے ایک زندگی گزاری ہے اور دیکھا ہے سب کچھ, اور ہم ابھی اسی کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی کو سنوار سکیں. تو آئی ہوپ کہ دی آڈینس اینڈ می ایز ویل ہم آپ سے بہت کچھ سیکھ سکیں. اور ان شاء اللہ ان another episode we'll meet again to discuss more things, sir. Thank you so much for coming on this show. Thank you so much, sir.